الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه المتأدبين بالتقوى. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لائق سر احترام خطیب اسلام شیخ طریقت حضرت علامہ پیر سید محمد شاہد نعیم شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، دیگر معزز مشائخ و علماء کرام، نقیب شہیر برادر عزیز محترم عابد حسین خیال قادری صاحب اور معظم خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے اپنی پاک بارگاہ میں حاضری کا شرف عطا کیا اور اپنا اور اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک اور پیغام عظیم سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس عظیم الشان میلاد مصطفیٰ کانفرنس کے انعقاد پر میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں بالعموم اور اس مسجد اور مجلس کی انتظامیہ کی جملہ کارکنان، وابستگان اور معاونین کی خدمت میں بالخصوص دل کی عطا گرائیوں سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت دوستوں کی اس محنت کو اور ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں اپنے برادر محترم جناب رانا واصف صاحب کے لیے دعا گو ہوں اور شکر گزار ہوں کہ جن کی محبت بری دعوت پر تاریخ کا تعین ہوا اور میں ایک بار پھر اس پاکیزہ مجلس تک پہنچا ہوں۔ برادر عزیز محترم احتشام صاحب اور حضرت علامہ حافظ عبد الرحمن صاحب زید مجدہ نے جس محبت سے نوازا یہاں پہنچنے تھا، اللہ رب العزت نے اس پر اجر عظیم عطا فرمائے۔
میرے ذمہ جو عنوان لگایا گیا ہے اس کا تعلق اصلاح احوال کے ساتھ، یعنی یوں سمجھیں کہ میرا عنوان ہے مقصد میلاد، کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں کیوں تشریف لائے، کیسے تشریف لائے، یہ تو آپ سنتے رہتے ہیں، بیان ہوتا رہتا ہے کہ کس حسن کے ساتھ آئے تھے، کس طہارت کے ساتھ آئے تھے، کس خوشبو کے ساتھ آئے تھے، اور کیسے جلووں کے ساتھ آئے تھے، یہ تو آپ سنتے رہتے ہیں، کس حسن کے ساتھ جلوہ گر ہوئے تھے۔ لیکن ہماری اکثریت اس کو بھول چکی ہے کہ حضور اس دنیا میں کیوں تشریف لائے تھے۔ جب بھی اللہ رب العزت نے کسی سوسائٹی میں اور معاشرے میں کسی نبی اور رسول کو بھیجا ہے تو وہ سوسائٹی اور معاشرہ بگڑ چکا تھا، لوگ اللہ رب العزت کی بندگی بھول چکے تھے اور من چاہے راستوں پہ چل رہے تھے، بتوں کو پوج رہے تھے، رذائل اخلاق میں ملوث ہو چکے تھے، فضائل اخلاق رخصت ہو چکے تھے، انسانیت کی جو قدریں ہیں ان کو بھی بھول چکے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے نبیوں کو، رسولوں کو معاشرے میں بھیجا تاکہ بگڑے ہوئے لوگوں کو سنوار دے اور لوگوں کے ٹوٹے ہوئے رابطے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ پھر سے جڑ جائیں۔ تو یہ تعلقات بندوں کے اللہ رب العزت سے تب جڑتے ہیں جب انہیں دین اور شریعت کی تعلیم ملتی ہے، جب انہیں شریعت کا علم ہوتا ہے، اور علم نہ ہو تو عمل نہیں ہوتا، اور عمل نہ ہو تو اللہ اور اس کے محبوب تک رسائی نہیں ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے آنے کا جو مقصد بیان کیا وہ کیا تھا؟ یعنی حضور نے فرمایا کہ میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں، اور خود بتایا کہ مجھے اللہ نے کیوں بھیجا ہے۔ اب قول رسول سن کر ہم نے اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا ہے کہ ہم حضور کے بھیجے ہوئے مقصد کو پورا کر رہے ہیں۔ اگر کر رہے ہیں تو خوش بختی، اگر نہیں کر رہے تو پھر حضور کی آمد پر جشن منانے کا مقصد کیا ہے؟ یعنی خود حضور بتا رہے ہیں کہ میں کیوں آیا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، کہ اللہ رب العزت نے مجھے معلم بنا کے بھیجا ہے تاکہ میں لوگوں کو دین کی تعلیم دوں۔ دین کی تعلیم کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا تاکہ لوگ مجھ سے دین سیکھیں، میں لوگوں کو دین اور شریعت سکھاؤں۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چونکہ میں آخری نبی ہوں اور اللہ رب العزت نے نبوت مجھ پہ ختم کر دی ہے، اب میرے بعد نبی تو آئے گا نہیں۔ اب امام الانبیاء نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ جب نبی چلے جاتے ہیں تو پھر ان کا جو مشن ہے وہ تعلیم دینے آتے ہیں نا، وہ دین سکھانے آتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر نبیوں کے جو وارث ہوتے ہیں علماء، پھر وہ ان کی تعلیم کو جاری رکھتے ہیں۔
تو خود نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ صحابیوں کو فرمایا کہ میں دعا مانگتا ہوں تم آمین کہنا. کالی کملی سے نہ گورے گورے ہاتھ نکلے. حضور نے دعا مانگی اللہم ارحم خلفائی کہ مولا میرے خلیفوں پر رحمت نازل فرما. جو میرے وارث ہوں گے ان پر رحمت نازل فرما. جو میرے خلفاء ہوں گے مولا ان پہ رحم فرما. اصحاب پیغمبر نے آمین کہی. چہرہ اقدس پہ حضور نے ہاتھ پھیرا تو صحابہ نے پوچھا من خلفاؤ کا یا رسول اللہ, آقا آپ کے خلیفے کون ہیں؟ اب جنہیں حضور خلیفہ بتا کے گئے نا انہیں تو کوئی مانتا ہی نہیں اور جاہل خلیفے بن گئے. بنگ پینے والے, چرس پینے والے وہ خلیفے بن گئے. ننگے پھرنے والے, ناپاک رہنے والے وہ خلیفے بن گئے. تمہارے میرے نبی نے کس کو خلیفہ فرمایا؟ صحابہ نے پوچھا آقا کس کے لیے رحمت کی دعا مانگی آپ نے؟ آپ کے خلفاء کون ہیں؟ تو امام الانبیاء نے فرمایا الذین یروون احادیثی ویعلمونها الناس. فرمایا میرے خلیفے وہ ہیں جو میری حدیثیں یاد کر کے امت کو دین کی تعلیم دیتے ہیں. یہ ہے حضور کے خلفاء. کیا کرتے ہیں؟ جو میری حدیثیں بیان کرتے ہیں اور میری امت کو میری دین اور شریعت کی تعلیم دیتے ہیں. تو حضور کیوں آئے تھے؟ تاکہ قوم دین سیکھ لے, امت دین سیکھ لے. تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے دین سیکھا ہے؟ میری باتیں کڑوی ہوتی ہیں لیکن اگر کوئی قبول کر لے اور ہضم کر جائے تو پھر دوائی کا کام کرتی ہے اور بہت سی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. مائیں بہنیں بیٹیاں بھی تسلی سے بیٹھے ہیں. میں انہیں بھی کچھ دے کے بھیجنا چاہتا ہوں. امام الانبیاء نے فرمایا تھا میں کیوں آیا ہوں؟ میں تعلیم دینے آیا ہوں تاکہ لوگ دین سیکھیں. تو کتنے لوگ ہیں جنہوں نے دین سیکھا ہے؟ جو زیادہ اونچے خاندانوں کے لوگ ہیں نا وہ اپنے بچوں کو عالم بنانا, مولوی بنانا آکوٹ سمجھتے ہیں. انہیں معیوب لگتا ہے میرا بیٹا مولوی بن جائے. میں چودھری ہوں, میں ملک ہوں, میں مار ہوں, میں نواب ہوں, میں زمیندار ہوں, میرا بیٹا مولوی بن جائے تو پھر تو کیا بنانا چاہتا ہوں؟ اور تاجدار کائنات کا تو پہلا مطالبہ تھا پوری امت سے کہ بن سکو تو شریعت کے عالم بننا. اور امام الانبیاء نے فرمایا تھا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, کہ علم شریعت حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض. قیامت کے دن اگر اللہ نے اس فرض کا پوچھ لیا تو خاندانوں کی قطاریں نہیں لگ جائیں گے. یہ جو تعلیم دین حاصل کرنے کا فرض ہے اسے بھی کسی نے فرض سمجھا ہے؟ تو اس سوال کا جواب کون دے گا؟ بڑی بڑی ڈگریاں لیے پھرتے ہیں لوگ اور بیٹیوں کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہیں. بعض لوگوں کی کہتے ہیں میری بیٹی بی اے بی ایڈ ہے, ایم اے ایم ایڈ ہے, ایم ایس سی ہے. اسی طرح بیٹے پڑھ گئے مگر تاجدار کائنات کی شریعت کے بارے میں وہ اتنے جاہل ہیں کہ انہیں یہ بھی نہیں معلوم جسم ناپاک ہو تو پاک کیسے کرنا ہے. انہیں یہ بھی نہیں معلوم باپ مر جائے تو اس کا جنازہ کیسے پڑھنا ہے. بیٹیوں نے بڑی بڑی ڈگریاں لے رکھی ہیں. کسی کی بچی استانی بنی, بی اے بی ایڈ کر لی, کسی نے ایم اے ایم ایڈ کر لی, کسی نے ایم ایس سی کر لی, ڈگریاں لے رہی اور ماں برادری میں فخر سے کہتی ہے میری ساری پڑھی ہوئی ہے. مگر اس بد نصیب کو نہیں پتا کہ یہ ساری ان پڑھ ہے اور تیرے مرنے کے بعد تیری ایک بیٹی بھی اس قابل نہیں بنی
کہ تیرے لیے خود ختم قرآن کر سکے. لعنت ایسی اولاد پر کہ جس پر زندگی بھر پیسہ خرچ کرتے رہے، ڈیوز پے کرتے رہے، فیسیں دیتے رہے، اخراجات برداشت کرتے رہے، اور وہ پڑھ گئے اور ایسا پڑھ گئے کہ باپ کا جنازہ بھی ٹھیک نہ پڑھ سکے، اور بیٹیاں ماں کے لیے قرآن ختم نہ کر سکیں. قرآن بھی ٹھیکے پہ پڑھایا گیا مر جانے کے مقام پر. قرآن بھی ٹھیکے پہ پڑھایا گیا. امام الانبیاء کے غلاموں، اس دور میں جہالت اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ کمشنر کا باپ مر گیا. پاکستان کا کمشنر، کلاس 1 آفیسر، ڈی سی سے بھی اوپر ہوتا ہے. اے سی ہے، ڈی سی ہے، پھر کمشنر. اس کا باپ مر گیا. جنازہ گاہ میں باپ کا جنازہ رکھا گیا اور لوگ جنازہ پڑھنے لگے. کمشنر صاحب بھی پہلی صف میں باپ کے جنازے کے سامنے کھڑے تھے. میرے ایک دوست ساتھ کھڑے تھے. وہ کہتے ہیں کمشنر صاحب نے جیب سے رومال نکالا جنازہ شروع کرنے سے پہلے اور اس کو کھول کے زمین پہ بچھا دیا. جنازہ گاہ میں چٹائیاں نہیں ہوتی نا، دریاں نہیں ہوتی، پھوڑ نہیں ہوتے. اس نے اپنا رومال بچھا دیا نیچے. تو وہ کہتے ہیں میں نے کہا کمشنر صاحب یہ زمین پہ رومال کیوں بچھا دیا؟ یہ ہمارے ملک کا کلاس 1 آفیسر ہے، 22ویں گریڈ کا آفیسر ہے. وہ کہنے لگا کہ نیچے دری بھی کوئی نہیں، چٹائی نہیں، پھوڑ نہیں ہے، تو جب سجدے میں جائیں گے تو منہ سارا گندا نہیں ہو جائے گا؟ تو مٹی میں سجدہ کرنا ہے. امام الانبیاء کے غلاموں، ہمارے ملک کی تعلیم نے اسے کمشنر بنا دیا، مگر وہ بد نصیب اس لائق نہ بن سکا کہ مرے ہوئے باپ کا جنازہ ٹھیک پڑھ سکے. وہ اتنا جاہل ہے اسے معلوم ہی نہیں کہ نماز جنازہ میں سجدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. جنازے کی نماز میں سجدہ ہوتا ہے؟ تو کمشنر صاحب کو یہ بھی نہیں پتا. وہ کہتا ہے جب سجدے میں جائیں گے تو منہ کو ساری مٹی لگ جائے گی. اب وہ جو بابا لیٹا ہے نا جس کی میت پڑی ہے، اب اس کی میت چیخ رہی ہے، مگر چونکہ وہ دوسری دنیا میں چیخے کون سنے؟ یہ وہی بابا ہے کہ جب برادری اکٹھی ہوتی تھی نا مرنے پہ اور شادی پہ، تو اس کی گردن میں سریا ہوتا تھا. یہ تکبر کا پیکر بن کے بیٹھتا تھا اور بتاتا تھا لوگوں کو میں کمشنر کا باپ ہوں، فخر سے بتایا کرتا تھا. لیکن اب اس بوڑھے کی میت چیخ رہی ہے، چیخیں مار رہی ہے کہ ہائے افسوس میں لٹ گیا کہ میرا بیٹا کمشنر بن کر بھی نبی کا دین اتنا نہ سمجھ سکا کہ نماز جنازہ میں سجدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اب میں یہ چیخ رہی ہے کہ اے کمشنر، کاش میں نے تجھے انگریز کی تعلیم بعد میں دی ہوتی اور تیری گھٹی میں نبی کا دین پہلے رکھا ہوتا. میرے بھائیو، یہ صرف اس کمشنر کی بات نہیں ہے. اگر ہم نے اپنے بچوں کو بھی دین نہ پڑھایا تو ہمارے ساتھ بھی یہی کچھ ہونے والا ہے. شریعت کا قانون یہ ہے کہ میت کو وہ غسل دے، میت کو وہ بندہ غسل دے کہ جو امانت دار ہو. ہمارے ہاں جب کوئی مر جاتا ہے تو ہم یہ شرط دیکھتے ہیں کہ یہ امانت دار ہے کہ نہیں ہے. ہمیں تو یہ پتہ ہی کوئی نہیں کہ یہ بھی کوئی شرط ہے امانت دار ہونا. جو بندہ غسل دیتا ہے نا میت کو، شریعت کہتی ہے وہ امانت دار ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ میت کو غسل دے رہا ہوگا تو ہو سکتا ہے میت کے جسم کا کوئی عیب اسے نظر آ جائے. بعض میتیں جب انسان مر جاتا ہے
شکل بدل جاتی ہے، رنگت کالی ہو جاتی ہے، جسم پہ جگہ جگہ داغ بن جاتا ہے۔ جو بہت زیادہ شوگر کا مریض ہو اس کو جب غسل دیتے ہیں نا، کچھ دیر کے بعد اگر دیر گزر جائے اس کا جسم جگہ جگہ سے چر جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کا حبیب غسل اس سے دلواؤ جو امین ہو، امانت دار ہو۔ کیا مطلب کہ میت کا کوئی عیب دیکھ لے تو لوگوں کو بتاتا نہ رہے، زندگی پر چھپا کے رکھے، اس راز کا امین بن جائے جو اس نے دیکھا، آگے بتاتا نہ پھرے، بیان نہ کرتا پھرے، امین بن جائے، اس راز کو فاش نہ ہونے دے، قربان جائے اس کی رحمتوں پر۔ اور وہ تاجدار کائنات کی امت سے اتنی محبت کرتا ہے اور وہ نہیں چاہتا مرنے پر بھی تیرا پردہ اٹھ جائے۔ تو نے اس کا حیا نہیں کیا جس نے تیرا اتنا کیا۔ مگر ہمارا حال کیا ہے کہ باپ مر گیا، میت غیروں کے حوالے، میت غیروں کے حوالے۔ 4 بچے افسر ہیں، وہ دور کھڑے ہیں اور غیر میت کو غسل دے رہے ہیں باپ کے۔ 3 بچے آفیسر ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ایم اے پاس ہے، کلاس 1 آفیسر ہیں، وہ دور کھڑے ہیں، باپ کی میت غیروں کے سپرد کر دی۔ اور نادانو، تمہیں کیا معلوم تمہارے باپ نے اپنے جسم کا کوئی عیب زندگی بھر چھپا کے رکھا ہو اور تم نے میت غیروں کے سپرد کر دی۔ امام الانبیاء کے غلاموں، ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے حضور کی شریعت پڑھی؟ تو یہ تو قانون شریعت ہے۔ جو اصل کام کرنے کا جب تک وہ نہیں کریں گے اس وقت تک اللہ رسول راضی نہیں ہوں گے۔ یہ محفلوں میں جھومنا، یہ نعرے لگانا، یہ داد اور امداد دینا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر پیشانی میں سجدوں کا نور نہیں ہے۔ پھر یہ سب کھوٹ اور منافقت۔ جو سب سے ضروری شے ہے، جو سب سے اہم چیز، وہ ہے رب کی نماز پڑھنا۔ اور ہمارے ہاں یہ خرابی پیدا ہو چکی ہے کہ جلوس والے دن بھی لوگ جلوس نکالتے ہیں، سزوکیوں میں، رکشوں میں قوالیاں چل رہی ہیں، نعتیں چل رہی ہیں، ایک شور ہے، ہنگامہ بپا ہے، اور مسجد میں نماز ہو رہی ہے مگر نماز کو نہیں ہے۔ تو یہ سمجھ لیں اچھی طرح، یہ سمجھ لیں تاجدار کائنات کے غلاموں، میلاد میں جلوس میں نکلنا یہ مستحب ہے۔ سب سے پہلا نمبر ہے فرض کا، پھر واجب کا، پھر سنت مؤکدہ، پھر غیر مؤکدہ، پھر مستحب، یہ 5ویں درجے کا عمل۔ جلوس میں نکلنا یہ مستحب ہے اور نماز جماعت سے پڑھنا یہ واجب ہے۔ تو مستحب کے لیے تم نے واجب چھوڑ دیا، ضروری چھوڑ دیا، تو اللہ کی بارگاہ میں تمہارے اس مستحب کی کیا حیثیت رہی؟ تو قیامت کے دن قرآن میں بہت سے لوگ عمل کر کے لائیں گے مگر ایسے گرد بن کے اڑ جائیں گے، گرد بن کے اڑ جائیں گے۔ وہ سمجھے کہ بڑی نیکی کی تھی مگر وہ تو کچھ بھی نہیں نکلی، کیونکہ شریعت نے جو ترتیب بنائی ہے نا، جو کلاسیفیکیشن کی ہے، جو گریڈز بنا دی ہے، ہمیں اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ امام الانبیاء نے ایک موقع پہ فرمایا تھا، آقا نے فرمایا تھا کیف بکم، اس وقت میری امت کا کیا حال ہوگا۔ یہ سننا میری ماں بہنوں بیٹیوں اور جوانوں، تم بھی سننا، چونکہ عورتوں کی بھی بات ہو رہی ہے، جوانوں کی بھی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا کیف بکم، اس وقت میری امت کا کیا حال ہوگا۔ اصحاب رسول نے پوچھا آقا کب؟ فرمایا اذا فسق فتیانکم وطغى نساؤکم، جب میری امت کے جوانوں کی اکثریت فاسق ہو جائے گی۔ فاسق، یزید کو کہتے ہیں فاسق و فاجر تھا،
یزید کو کہتے ہیں، وہ فاسق و فاجر تھے۔ امام الانبیاء فرما رہے ہیں میری امت پہ وقت آنے والا ہے کہ قرب قیامت سے پہلے میری امت کے جوانوں کی میجارٹی اور اکثریت فاسق ہو جائے گی، اور عورتیں وَتَغَا نِسَاؤُكُمْ، اور عورتیں شریعت کی ہر حد گزر جائیں گی۔ میری ماں بہنوں بیٹیوں غور سے سنو، آج ہماری عورتوں کی اکثریت شریعت کی ہر حد پھانک چکی، ہر حد گزر چکی۔ میں جب حدیثوں کو پڑھتا ہوں اور پھر سوسائٹی اور معاشرے کو دیکھتا ہوں، ایسے لگتا ہے کہ لوگوں کی اکثریت جہنم کی طرف بھاگ رہی ہے، یعنی فوجوں کی فوجیں جہنم کی طرف بھاگ رہی ہیں، کیونکہ پشت کر لی تاجدار کائنات کی شریعت کی طرف۔ دیکھو نا جلوس میں کتنے ہوتے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں، آپ اس گاؤں کے رہنے والے، 5 وقت کی نمازوں میں کتنے ہوتے ہیں؟ ایک بندہ الیکشن لڑے، میں نے بھی الیکشن فائٹ کیا، الیکشن لڑے تو وہ کارنر میٹنگ کرتے ہیں، اپنے بڑے جلسے کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں اپنے حلقے میں، تاکہ معلوم ہو کہ میرے ساتھ افرادی قوت کتنی ہے، میرے ووٹر کتنے ہیں۔ تو جب کوئی الیکشن لڑنے والا جلوس نکالے تو جلوس میں تو لاکھوں آئے، لیکن جب بیلٹ باکس کھلے جس میں سے ووٹ نکلتے ہیں، پرچیاں نکلتی ہیں، اور جب وہ کھلے تو صرف 3-4 پرچیاں نکلے، تو وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا اس کا مطلب یہ ہے جلوس میں آنے والے سارے منافق نکلے، صرف 4 کھڑے نکلے میرے تھے، کہ 4 نے ووٹ دیا اور جلوس میں لاکھوں آئے تھے۔ تو کہے گا کہ نہیں باقی سب منافق اور کھوٹے تھے۔ بلا تشبیہ و بلا مثال اگر سنو تو مدینے سے مصطفیٰ کی بھی آواز آ رہی ہے کہ میلاد کے دن میرے جلوس میں لاکھوں نکلنے والوں 5 وقت مسجدوں میں 4 نمازی کیوں کھڑے ہیں؟ صرف 5 کیوں آئے؟ وہ کہاں گئے میرے عاشق جلوس نکالنے والے؟ تو ہمارے پلے کیا رہ جائے گا؟ گھروں میں نمازوں کے وقت مصلی ویران، جوان بیٹیاں یا کمپیوٹر پہ بیٹھی ہیں یا ٹی وی پہ بیٹھی ہیں یا ٹچ موبائل پہ بیٹھی ہیں، گھروں کے مصلی ویران ہو گئے، الماریوں میں قرآن بند رکھے ہیں، رومانٹک ناول میز پہ لگے ہیں، فلمی میگزین میز پہ پڑے، ایل سی ڈی سامنے دیوار سے لگی ہے، ٹی وی سامنے ٹیبل پہ سجا رکھا ہے۔ مسلمانوں کے گھر چلے جاؤ تو پوچھنا پڑتا ہے، ٹی وی نہیں پوچھنا پڑتا کہاں ہے، قرآن پوچھنا پڑتا ہے کہاں رکھا ہے۔ اور جسے سامنے رکھنا تھا ہر وقت اسے تو نے چھپا رکھا ہے، جس میں کنجریوں کے ڈانس اور گانے چلتے ہیں اسے تو نے سجا رکھا ہے، اور جس کے سبب سے نادان تیرے گھر میں رب کی رحمت اترنی تھی اسے تو نے الماری میں بند رکھا ہے، اور جس کے سبب تیرے گھر پر لعنتیں اترتی ہیں اس ٹی وی کو تو نے سامنے سجا رکھا ہے۔ کیا مت ماری گئی؟ عقلیں ختم ہو چکی ہیں، کس راستے میں چل پڑے؟ میری ماں بہنوں بیٹیوں سنو، جس گھر میں فجر کے وقت نماز کے بعد قرآن کا غلاف نہ اترے نا پڑھنے کے لیے، اس گھر کے لوگوں کے دلوں پر غفلت کے پڑے ہوئے غلاف کبھی نہیں اترتے۔ کتنے گھر ہیں جہاں صبح کے وقت تاجدار کائنات کے قرآن کی تلاوت ہوتی؟ کتنے گھر؟ کیا قبر بھول گئی؟ کیا قیامت یاد نہیں ہے؟ کتنی عورتیں ہیں جو عورتوں کے جنازے دیکھ چکی ہیں،
آبادی سے اٹھا کر ویرانے میں پھینک دی گئیں، پھر بھی قبر یاد نہیں، پھر بھی قیامت یاد نہیں۔ ہارون الرشید وہ حکمران گزرا ہے کہ انگریز ہسٹورین لکھتے ہیں، انگریز مورخ، وہ کہتے ہیں اس کی سٹیٹ اتنی بڑی تھی کہ سورج چڑھتا بھی اس کی سلطنت میں تھا اور ڈوبتا بھی اس کی سلطنت میں تھا۔ کبھی حضور کے غلاموں کی اتنی بڑی حکومت ہوتی تھی۔ آج پاکستان ایک چھوٹا سا خطہ ہے، ان نالائقوں سے وہ بھی نہیں سنبھالا جا رہا۔ کبھی 3 بر اعظم مسلمانوں کی سٹیٹ میں تھے۔ بادل کا ٹکڑا اٹھتا تھا نا، کہیں سے بادل کا ٹکڑا اٹھا ہے، مشرق مغرب شمال جنوب سے، تو ہارون رشید بادل کے ٹکڑے کو کہتا تھا۔ یہ کسی اور قوم کی تاریخ میں لفظ نہیں ملتے۔ ہارون رشید بادل کے ٹکڑے کو کہتا تھا، او بادل کے ٹکڑے، اور جس زمین پہ مرضی ہے جا کے بارش برسا، جہاں بھی بارش برسے گی محمد عربی کے غلام کی حکومت ہوگی۔ اس زمین کا خراج میرے خزانے میں آئے گا۔ اتنی بڑی سٹیٹ اور سلطنت کا مالک اللہ رب العزت نے اسے جو بیوی دی ہے ملکہ زبیدہ، تو میری ماں بہنوں بیٹیوں سوچو، جب خاوند اتنا بڑا حکمران اور بادشاہ ہو تو پھر اس شہزادی کے کتنے نخرے ہونے چاہیے تھے، اس کے کتنے فیشن ہونے چاہیے تھے۔ مگر اس کا حال کیا تھا کہ ملکہ زبیدہ نے 300 لونڈی حافظ قرآن خریدی تھی۔ اسے جو جیب خرچ ملتا تھا نا، ملکہ زبیدہ لونڈیاں خریدتی تھی، مگر شرط یہ ہوتی کہ وہ لونڈی حافظ قرآن ہونی چاہیے۔ اس نے 300 لونڈیاں حافظ قرآن خریدی تھی۔ جب لونڈیاں اکٹھی کر لی نا 300 حافظ قرآن، تو وہ پوچھنے لگی ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ نوکرانیاں خریدی گئی ہیں، لونڈیاں خریدی گئی، ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ تو ملکہ زبیدہ نے کہا میری بات سنو غور سے، کہ تم میرے محل میں میرے ساتھ رہو گی، جیسے کپڑے میں پہنوں گی تم بھی پہنو گی، تمہیں پہناؤں گی ایسے، جو کھانا میں کھاؤں گی تمہیں کھلاؤں گی، جو شربت میں پیوں گی تمہیں پلاؤں گی، جہاں میں رہوں گی تمہیں رکھوں گی، مگر کام صرف اتنا کرنا ہے، تم ہو 300 حافظ قرآن، اپنا ٹائم ٹیبل بنا لو، اپنا نظام الاوقات بنا لو۔ میں چاہتی ہوں میرے محل میں 24 گھنٹوں میں 1 سیکنڈ بھی ایسا نہ گزرے جب مصطفیٰ کے قرآن کی تلاوت نہ ہو رہی ہو۔ 300 لونڈیوں کو آدھا گھنٹہ بھی نہیں آیا 24 گھنٹوں میں۔ ایک لونڈی قرآن پڑھ رہی ہے، ساتھ دوسری شروع ہو جاتی، اس نے ابھی ختم نہیں کیا تیسری شروع ہو جاتی۔ یہ ملکہ زبیدہ ہے، یہ حکمران اور بادشاہ کی بیوی ہے، مگر اپنی قبر سنوار رہی ہے، اپنی قیامت سنوار رہی ہے۔ کہتی ہے 1 منٹ بھی ایسا نہ گزرے میرے محل میں کہ جب کملی والے کے قرآن کی تلاوت نہ ہو رہی۔ تو تاجدار کائنات کے غلاموں، یہ جب فوت ہو گئی ملکہ زبیدہ، تو اس کی ایک سہیلی تھی، وہ خواب میں اس کو دیکھتی ہے، وہ بیان کرتی ہے، نیکوں کی سہیلیاں بھی تو نیک ہوتی ہیں نا، جو بری ہوتی ہیں ان کی سہیلیاں بھی بری ہوتی ہیں، اچھی ہوتی ہیں ان کی سہیلیاں بھی اچھی ہوتی ہیں۔ تو ایک نیک سہیلی تھی اس کی بچپن کی ساتھی، تو وہ بیان کرتی ہے کہ مجھے نا یہ خواب میں ملی، تو میرے دل میں یہ طلب تھی کہ اگر مل جائے تو میں پوچھوں گی کہ تو نے وہ جو اتنی لونڈیاں خریدی تھی تو کوئی فائدہ ہوا قبر میں؟ بتا قبر میں تیرے ساتھ کیا بیتی؟ تو کہتی ہے جب مجھے ملی تو میں نے ملکہ زبیدہ سے پوچھا قبر میں تیرے ساتھ کیا بیتی؟ تو وہ ہنسنے لگ گئی، کہنے لگی اللہ کی رحمتوں کا کچھ نہ پوچھ۔ کہا اللہ کی عزت کی قسم جب میں قبر میں گئی ہوں تو وہ جو سوال کرنے آتے ہیں نا فرشتے، وہ بعد میں پہنچے ہیں، میرے رب کی آواز مجھے پہلے آئی ہے، میرے رب نے مجھے آواز دی ہے زبیدہ، باقی باتیں تو بعد میں ہوں گی، مجھے یہ بتا ایک دن تو کھانا کھا رہی تھی،
تو نے لقمہ توڑا تھا روٹی کا اور سالن لگا لیا تھا اور منہ کے قریب کر کے تو نے پھر واپس کیوں رکھ لیا تھا؟ تو نے کھایا کیوں نہیں تھا؟ اللہ فرما رہا ہے، پوچھ رہا ہے، جانتا ہے مگر پوچھ رہا ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، تو زبیدہ کہتی ہے اپنی سہیلی کو کہ میں نے اللہ سے عرض کی میرے رب تو جانتا ہے کہ جب میں نے لقمہ توڑا تھا نا اور سالن لگا کے منہ میں ڈالنے لگی تھی، مسجد میں مؤذن نے اذان شروع کر دی تھی۔ جب اس نے اذان دی، تیرا نام اس نے بلند کیا، تو میں نے لقمہ رکھ دیا، کیونکہ میرے سر کا دوپٹہ تھوڑا سا سرکا ہوا تھا، تھوڑا سا دوپٹہ سر سے اترا ہوا تھا۔ میں نے کہا یہ میرے پاک عظمت والے رب کا نام لے اور میرا سر تھوڑا سا ننگا ہے، میں نے اس ادب میں اپنا سر ڈھانپ لیا، لقمہ بعد میں کھاؤں گی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا زبیدہ وہ باقی عملوں کی تو اجر بعد کی بات ہے، مجھے اپنی رحمت کی قسم تیرے اس اذان کی ادب کرنے پر میں نے تجھے جنت دے دی تھی، بس اتنے عمل پر میں نے تجھے جنتی بنا دیا تھا۔ اور آج صورتحال کیا ہے؟ گھروں میں ٹی وی چلتے رہتے ہیں، ڈانس ہو رہا ہے، کوئی پسند کا گانا آ گیا، کوئی فلم چل رہی ہے، کوئی ڈرامہ ہے جس کی یہ 4تھی قسط چل رہی ہے، تو کوئی بوڑھا بولتا ہے بھئی شرم کرو، مسجد میں اذان آ رہی، آواز کم کر دو، تو انہیں تکلیف ہوتی ہے آواز کم کرتے ہوئے بھی کہ یہ سین کہیں نکل نہ جائے، یہ گانا کہیں رہ نہ جائے۔ اور زیادہ کریں گے تو کیا کرتی ہیں عورتیں؟ کوئی بزرگ شور مچائے نا کہ شرم کرو، آواز کم کر دیں گے، ٹی وی بند نہیں کریں گے کہ آنکھوں میں تو دم ہے نا، یعنی اذان سنتے ہوئے کم از کم آنکھیں تو گناہ میں لگی رہے۔ تو ہماری عورتیں کس سائڈ پہ جا رہی ہیں؟ امام الانبیاء نے فرمایا تھا میری امت پہ وقت آنے والا ہے، میری امت کے اکثر جوان فاسق ہو جائیں گے اور عورتیں شریعت کی حد گزر جائیں گے۔ آج عورتوں کا لباس غیر اسلامی ہو چکا ہے، آج ان کے طور طریقے غیر اسلامی ہو چکے ہیں، آج ہمارے جو نوجوان ہیں ان کی شکل و صورت غیر اسلامی ہو چکی ہے۔ امام الانبیاء منبر پہ لعنت فرما رہے تھے اپنی امت کے 2 قسم کے لوگوں پر، مسجد بری ہے، ایک سے ابھی نے نہیں سنا، سب نے سنا، کہتے ہیں لعنا رسول اللہ الرجل یلبس لبسۃ المرأۃ والمرأۃ تلبس لبسۃ الرجل۔ جو نبی صرف رحمت بن کے آیا، آقا منبر پہ فرما رہے تھے میری امت کے ان مردوں پر لعنت ہو جنہیں اللہ نے مرد بنایا اور وہ کپڑے اور شکل عورتوں والی بنا کے اور پہن کے پھرتے ہیں، جنہیں رب نے مرد بنایا اور وہ عورتیں بن کے پھرتے ہیں۔ اور امام الانبیاء نے فرمایا میری امت کی ان عورتوں پر لعنت ہو کہ جنہیں رب نے عورت بنایا اور وہ مردوں والی شکل و صورت بنا کر بے پردہ مردوں کی طرح پھرتی ہیں۔ تو بتاؤ امام الانبیاء کے غلاموں کہ جنہیں پر اللہ اور اس کا رسول لعنت بھیج دے ان کی زندگی میں بھی کوئی برکت ہو سکتی ہے؟ آج کتنے نوجوان ہیں جن کی شکلیں اپنے نبی سے ملتی ہیں؟ غلامی حضور کی ہے، دعویٰ کہ ہم حضور کے غلام، مگر صورت حضور سے نہیں ملتی، اور جب ظاہر نہیں ملتا جو آسان ہے ملانا حضور کے ساتھ، تو باطن کیسے ملائے گا تو حضور کے ساتھ؟ جب باہر نہیں ملا اندر کیسے ملے گا حضور کے ساتھ؟ تو پھر ہم کس درجے میں؟ آقا لعنت فرما کر گئے۔ تو اور ایک اور حدیث میں حضور نے فرمایا کہ 3 قسم کے بد نصیب ہیں، ثلاثۃ لا يدخلون الجنۃ ولا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، کہ جنت جانا تو دور کی بات، قیامت کے دن اللہ ان پر نگاہ رحمت بھی نہیں ڈالے گا۔ نمبر 1 العاق لوالدیہ، وہ جو ماں باپ کا نافرمان ہے نا، ماں باپ کا نافرمان۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں قیامت کے دن
جنت تو دور کی بات، اللہ رحمت کی نظر بھی نہیں ڈالے گا اس میں۔ آج وہ جوان جو شادی شدہ ہیں وہ اپنے رویے، بیہیویئر اور اپنی زندگی پہ غور کریں کہ ان بد نصیبوں نے اپنی بیوی کو راضی رکھا ہوا ہے، ماں کو ناراض کر رکھا ہے۔ ان کی بیگمات خوش ہیں مگر مائیں رو رہی ہیں، بوڑھے باپ رو رہے ہیں۔ اور جس کو تو نے خوش رکھا ہے تیرے مرنے کے بعد یہ کسی اور کے بستر پہ ہوگی، تیرے مرنے کے بعد یہ کسی اور کی بن سکتی ہے۔ اور جس ماں کا تو نے دل دکھا رکھا ہے، آسمان بدل جائے، زمین بدل جائے، نہ تیری ماں بدلے گی نہ تیرا باپ بدلے گا، وہ صرف تیرے ہیں۔ یہ سننا غور سے جوانوں، میرا یہ چونکہ ڈپارٹمنٹ ہے، میرا شعبہ ہے کہ میں رات لاہور میں ہوتا ہوں، دن کو پشاور میں، پورا ملک میں خطاب، رات دن سفر کرتا رہتا ہوں۔ تو میں جب گاؤں میں تھا وہاں میرے بچے بھی تھے، بیوی بھی تھی، ماں باپ بھی تھے، تو میں رات کو جب پہنچتا نا، کبھی 2 بجے، کبھی 3 بجے، کبھی 4 بجے دروازے پہ دستک دیتا، اپنا تجربہ بتا رہا ہوں۔ بیوی بڑی محبت کے دعوے کرتی ہے، اولاد بڑا پیار کرتی ہے، مگر اللہ کی عزت کی قسم میں زندگی بھر دیکھتا رہا، رات کو 3 بجے پہنچا، 4 بجے پہنچا، 5 بجے پہنچا، دروازے پہ دستک دیے نا تو بیوی نہیں بولی، اولاد نہیں بولی، وہ سب سو رہے تھے، یا ماں بولی ہے یا باپ بولا کہ بیٹا میں آ رہا ہوں۔ اور محبت کرنے والی سو گئی، دعوے کرنے والی سو گئی۔ یہ ماں کیوں نہیں سوئی؟ یہ باپ کیوں نہیں سویا؟ اس لیے کہ انہیں تجھ سے محبت تھی۔ اور یہ تجربہ ہوگا آپ کا بھی جو ملازم لوگ ہیں، جب باہر سے جائیں نا گھر میں تو بیوی کی نظر جیب پہ ہوتی ہے، اولاد کی نظر بیگ پہ ہوتی ہے کہ کیا لایا کھانے پینے کے لیے۔ اور سفر سے جب بھی گھر پہنچے تو اللہ کی عزت کی قسم سب سے پہلے ماں نے پوچھا ہے بیٹا کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے۔ وہ ایسے رشتے بے لوث محبت کرنے والے نادان، تو نے انہیں رلا رکھا ہے، تو ان کے دل دکھا رہا ہے۔ تو تاجدار کائنات نے فرمایا وہ جہنمی ہے اور نگاہ رحمت بھی اس پہ نہیں ڈالی جائے گی کہ جس بد نصیب نے اپنے ماں باپ کو ناراض رکھا، کہ جن کی محبت کا حال یہ ہے کہ تابش نے کہا تھا ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، غور سے سننا پڑے لکھا، ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے، میں نے بچپن میں کہا تھا اماں مجھے ڈر لگتا ہے، اس نے کہا میرے لال تو سو جا میں جاگتی رہتی ہے۔ اور جس نے اپنے منہ کے لقمے بھی تیرے منہ میں ڈالے تھے آج تو اس کو آنسو دے رہا ہے، اس کو رلا رہا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم لوگ جنت کی طلب رکھتے ہیں نا، اور جنہوں نے کعبہ نہیں دیکھا وہ کعبے کی طلب رکھتے ہیں کہ مکے جائیں کعبے کی زیارت کریں، اندر ایک تڑپ ہے، پیاس، جنت بھی مل جائے کعبہ بھی دیکھ لے۔ نادان ہے تو، اگر تیری ماں اور باپ تیرے گھر میں زندہ موجود ہیں تو رب کعبہ کی قسم وہ کعبہ بھی تیرے گھر میں ہے، جنت بھی تیرے گھر میں ہے، مگر نادان تجھے خبر کوئی نہیں ہے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ ان کے ملفوظات میں ہے کہ جو بچہ اپنے باپ کے ننگے تلووں کو، پاؤں کے ننگے تلووں کو، نیچے تلیاں جو ہوتی ہیں، ایک بار صرف اپنی زبان منہ سے نکال کر لگا دے، صرف ایک بار، بابا فرید جیسا ولی کہتا ہے اس کا یہ اتنا سا عمل اس کی 10 سال کی عبادت پہ بھاری ہو جاتا ہے۔ کہ 10 سال کی عبادت سے
وہ اس کو رتبہ نہیں ملتا جو ایک بار اس عمل سے ملتا ہے. جس دن میں نے یہ واقعہ پڑھا تھا نا کتاب سے، میں اپنی بات آپ کو بتا رہا ہوں، شاید اوروں کو بھی شوق پیدا ہو جائے. رات کے 3 بجے کا وقت تھا، میں بابا فرید کی کتاب پڑھ رہا تھا. پہلی دفعہ یہ میں نے پڑھا تھا کہ والد کے پاؤں کو جو زبان لگا دے اللہ اس کو یہ رتبہ دیتا. میرا نصیب کہ میرے والد میرے پاس سو رہے تھے. اللہ کی عزت کی قسم میں نے کتاب رکھ دی. وہ کہتے ہیں نا یہ ہے دامن، یہ ہے گریباں، آؤ کوئی کام کریں. موسم کا منہ تکتے رہنا کام نہیں دیوانوں کا. میں نے کہا یہ میرا نصیب ہے میرے ابا جی میرے پاس سو رہے ہیں. میں نے جھک کر کئی بار اپنی زبان ان کے تلووں سے لگائی. اگلی بات نہیں بتاتا آپ کو. امام الانبیاء کے غلاموں یہ کرو کر کے دیکھو، تم تصور بھی نہیں کر سکتے تمہیں کیا مل دے گا اس سے. کیا بلندیاں نصیب ہوگی. میں تو یہ کہا کرتا ہوں تم نہیں چومتے ہو اپنا باپ لے آؤ، میں اس کے قدم چوم لیتا ہوں. یہ اپنی جنت تو مجھے دے دے میں لے لیتا ہوں. تمہیں معلوم ہی نہیں ماں باپ کا مقام کیا ہے. تاجدار انبیاء اللہ کے حبیب رب کے رسول. ایک جوان آیا ملک یمن یا شام سے نا لمبا سفر کر کے مدینہ پاک پہنچا، حضور کے قدموں پہ گرا. امام الانبیاء نے فرمایا میرے غلام کون اور کہاں سے آئے؟ عرض کی اللہ کے حبیب میں آپ کا غلام ہوں، امتی ہوں. تو میں آیا ہوں ملک شام یا یمن سے. تو حضور نے فرمایا کیسے آئے؟ عرض کی حضور میں اب نہ ایک پروگرام بنا کے آیا ہوں، وہ یہ کہ پچھلی جو میری عمر گزری ہے نا وہ ماں باپ کی خدمت میں گزری ہے، اور تہیہ اب میں نے یہ کر لیا ہے کہ اگلی ساری عمر اپنے رسول کی خدمت میں گزارنی ہے. میں آپ کے در کی چاکری کے لیے آیا، بس نوکر بن کے زندگی گزار دی. کتنا بڑا عمل تھا، نیت کتنی بڑی تھی کہ اگلی ساری زندگی حضور کے قدموں میں. اب میں نے واپس نہیں جانا میرے آقا، میں پروگرام بنا کے آیا، آپ کے قدموں میں ہی مروں گا، یہیں پہ نوکری کروں گا. تاجدار انبیاء نے فرمایا میرے جوان مجھے یہ بتا تیرے ماں باپ زندہ؟ عرض کی حضور زندہ ہیں. فرمایا تو جب آ رہے تھے میری طرف تو ان سے اجازت لے کے آئے ہو، انہیں بتا کے آئے ہو کہ اب میں نے پلٹ کے نہیں آنا؟ عرض کی حضور میں بتا کے آیا ہوں کہ پچھلی زندگی تمہاری خدمت کی، اب اگلی اپنے رسول کی زندگی میں گزاروں، آپ کے قدموں میں گزاروں. امام الانبیاء نے پھر سوال کیا، فرمایا ٹھیک. انہوں نے اجازت دے دی تھی، آقا دے دی تھی. فرمایا آتے ہوئے مل کے آئے تھے؟ عرض کی آقا مل کے آئے تھے. فرمایا اب مجھے بتاؤ جب تم مل کے آ رہے تھے تو وہ اس وقت رو رہے تھے یا ہنس رہے تھے؟ وہ جوان عرض کرنے لگا آقا اس وقت تو وہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے. انہیں معلوم تھا میں ہمیشہ کے لیے بچھڑنے والا ہوں، اب پلٹ کے نہیں جانا. جب اس نے اتنی بات کی نا جوان نے، وہ رو رہے تھے. امام الانبیاء اچانک کھڑے ہو گئے، اس کا بازو پکڑا، فرمایا ارجع الیہما فاضحکہما کما ابکیتہما. فرمایا جوان جلدی جا، واپس چلا جا ماں کی طرف، باپ کی طرف، اور جس طرح انہیں رلایا ہے نا اسی طرح پلٹ کے ہنسا. خدا بھی خوش ہوگا، مصطفیٰ بھی خوش ہوگا. فرمایا اگلی زندگی بھی انہی کی خدمت میں گزار، جیسے رلا کے آئے ویسے ہنسا پلٹ، تب خدا بھی خوش ہوگا، مصطفیٰ بھی خوش ہوگا. میرے آقا کے غلاموں ہم نے ماں باپ کو کیا سمجھا ہوا ہے؟ تو تاجدار انبیاء نے فرمایا 3 بدبخت ہیں. پہلا بدبخت العاق لوالدیہ، جو ماں باپ کا دل دکھاتا ہے نافرمان ہے، وہ قیامت کے دن اتنا بدبخت ہوگا کہ نگاہ رحمت بھی نہیں ڈالی جائے. اور نمبر 2 عورتوں کے بارے میں فرمایا حضور نے، والمرأة المترجلة المتشبہة بالرجال. امام الانبیاء نے فرمایا اور میری امت کی وہ عورتیں
کہ جنہیں رب نے عورت بنایا اور مردوں کی طرح وہ بے پردہ پھرتی ہیں، مردوں کی طرح کٹنگ کروا لیتی ہیں، مردوں کی طرح لباس پہنتی ہیں اور بازاروں میں میک اپ کر کے بے پردہ پھرتی ہیں مردوں کی طرح۔ آقا نے فرمایا جنت تو دور کی بات ہے، اللہ قیامت کو رحمت کی نظر بھی نہیں ڈالے گا۔ قبریں بھی جہنم تھی، جہنم سے نکال کر پھر جہنم میں پھینک دی جائیں گے۔ آج عورتوں نے کیا بنا رکھا ہے اپنے آپ کو؟ دیکھو نا، جو لباس ہے نا، الناس باللباس، عربی زبان کا مقولہ ہے کہ انسانیت کی پہچان لباس سے ہوتی ہے۔ گدھا اور کتا کپڑے نہیں پہنتے، جانور لباس نہیں پہنتے۔ تو جو لباس سے نکلنا چاہتی ہے نا، اس کا مطلب انسانیت سے نکل کر جانور بننا چاہتی ہے۔ عرب کا ایک مفکر کہتا ہے، جیسے ہمارے علامہ اقبال ہے، عرب کا ایک شاعر کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا محبوب اس لیے کپڑے نہیں پہنتا کہ وہ حسین لگے، اس لیے کپڑے نہیں پہنتا کہ وہ حسین نظر آئے، وہ اپنے حسن کو چھپانے کے لیے کپڑے پہنتا ہے۔ میری ماں بہنوں بیٹیوں، کپڑے اس لیے نہیں پہنے جاتے کہ غیر محرم مردوں کو دکھایا جائے، کپڑے اس لیے پہنے جاتے ہیں کہ حسن چھپایا جائے، غیروں سے چھپایا جائے۔ مگر آج عورت بازار جا رہی ہے تو تب بھی سرخی پاؤڈر لگا کے جا رہی ہے، غیروں میں جا رہی ہے۔ اور حضور نے فرمایا، جب پوچھا گیا حضور سے آقا اس زمین پر سب سے بری جگہ کون سی ہے، تو حضور نے فرمایا بازار، سب سے بری جگہ بازار ہے آقا کی نظر میں۔ اور یا رسول اللہ سب سے اچھی جگہ کون سی ہے، فرمایا مسجد ہے۔ تو اب چاہیے یہ تھا کہ جب ہمارے نبی ہمیں بتا گئے بری جگہ کون سی اور اچھی جگہ کون سی، تو بری جگہ خالی ہونی چاہیے تھی کہ حضور کا کوئی امتی ادھر منہ نہ کرتا، مجبوراً جانا ہوتا تو جاتا۔ اور جو اچھی جگہ تھی وہاں تو جگہ ہی نہیں ملنی چاہیے تھی، مگر جو سب سے اچھی جگہ تھی وہ خالی پڑی ہے، جو سب سے بری جگہ تھی وہ بری ہوئی۔ یعنی اپنے نبی کے فرمان کے الٹ چل پڑے ہم۔ تو پھر جھنڈے اٹھانے کا مقصد کیا حضور کا؟ جب کوئی کسی کا جھنڈا اٹھاتا ہے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ میرا قائد ہے، یہ جس کا میں نے جھنڈا اٹھایا میرا رہنما یہ ہے۔ اب مطلب یہ ہے جو یہ کہے گا میں وہ مانوں گا۔ تو پھر آقا کے جھنڈے لگانے کا مطلب کیا ہے؟ اگر من مانی کرنی ہو شریعت پہ نہیں چلنا۔ تو تاجدار انبیاء نے فرمایا میری امت کی عورتیں شریعت کی ہر حد گزر جائیں گی اور جوان فاسق ہو جائیں گے۔ اور آگے حضور سے جب پوچھا صحابہ کرام نے، یا رسول اللہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا وَأَشَدُّ مِنْهُ، تم اسی پر پریشان ہو رہے ہو اور حیران ہو رہے ہو، فرمایا کام اس سے بھی بگڑ جائے گا، کام اس سے بھی بگڑ جائے گا زیادہ۔ آقا وہ کیسے؟ فرمایا سنو، اذا لم تأمروا بالمعروف وتنہوا عن المنکر، فرمایا اس وقت میری امت کا کیا حشر ہوگا کہ جب نیکی کی تبلیغ ہی چھوڑ دیں گے اور برائی سے منع کرنی چھوڑ دیں گے۔ میں تو حیران ہوں اپنے بھائی واصف صاحب اور ان کے دوستوں کی فکر پر، اتنے دور سے انہوں نے مجھے بلایا اور مقصد کیا تھا؟ تاکہ اصلاح کی باتیں ہوں، حضور کا پیغام۔ کسی ایک بندے کا بھی اگر کانٹا بدل گیا اور رخ ہو گیا شریعت اور مدینے کی طرف تو ان کی محنت تو ٹھکانے لگی نا۔ کم از کم ایک حضور کا امتی تو بچ گیا دوزخ جانے سے۔ آقا کی امتی بڑے قیمتی ہیں، ہمیں اپنی قیمت کا اندازہ نہیں ہے۔ تاجدار کائنات کا ہر امتی اتنا قیمتی ہے کہ اس کے لیے میرے نبی کے آنسو گرے ہوئے، پوری امت کے لیے رویا کرتے تھے۔ وہ ہمارے لیے وہ روئے اور تڑپے، ہم ان کی شریعت کے لیے کیوں نہیں تڑپتے کہ اسے سینے لگا لیں، حضور کے دین کو اپنا لیں۔ گھروں میں دین نہیں، شادیوں پہ دین نہیں، بازاروں میں دین نہیں، ہمارا جو الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، اس میں دین نہیں، بلکہ دین نکالا جا رہا ہے، ہمارے سلیبس میں دین نہیں۔
پنجاب یونیورسٹی اور دیگر ہماری یونیورسٹیز وہ اب گلیمر کی دنیا، گلیمر کی دنیا. یہ کچھ عرصہ پہلے میرے خیال 2-4 ہفتے بھی نہیں گزرے، میں سیالکوٹ میں آیا تو معلوم ہوا کہ سیالکوٹ میں جو لاہور یونیورسٹی ہے اس کی لڑکیوں نے اپنے آدھے ننگے جسم کر کے نا جلوس نکالا ہے، شارٹ ڈریس پہن کر، بازو ننگے، پیٹ ننگے، پنڈلیاں ننگی، سر اور گردنیں ننگی، اور لکھا ہوا تھا اپنے جسموں پر کہ ہمارا جسم ہماری مرضی، ہم چاہیں تو ننگی پھریں، چاہیں تو صرف بنیان پہنے، چاہیں تو صرف انڈر ویئر پہنے، چاہیں تو سکرٹ پہنے، چاہیں تو پینٹ پہنے، ہمارا جسم ہماری مرضی. میں حیران ہو گیا یہ کن ماؤں نے جنی ہے؟ کیا ان کے کانوں میں نام نبی کی اذان نہیں دی گئی؟ یہ کس نسل کی ہیں جو اس پاک دھرتی پہ گندی عورتیں پیدا ہو چکی ہیں؟ ان کی ماؤں نے انہیں نہیں بتایا کہ مسلمان عورت کا جسم تو اپنا ہوتا ہے مگر اس پر شریعت مدینے والے کی ہوتی ہے، مرضی اس کی اپنی نہیں چلتی، مرضی مصطفیٰ کی چلتی. ماشاءاللہ. یہ کس کیٹیگری سے آئی ہیں، کس طبقے سے اٹھی ہیں کہ وہ ملک جو بنا ہی کلمے کے نام پہ ہے، جو تاجدار کائنات کے نام سے بنا، اور اس میں یہ تحریک اٹھانا چاہتی ہے کہ ہمارا جسم ہماری مرضی. آپ دیکھیں کہ ہمارے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں کیا ہونے والا ہے. اس لیے میری ماں بہنوں بیٹیوں، آگے قبر بھی ہے، قیامت بھی ہے، اسے مت بھولو. تمہیں نہیں معلوم کہ وہاں کیا ہونے والا ہے. غور سے سننا جو میں بات بتانے لگا ہوں. ایک بزرگ ہیں حضرت مسلم بن عامر، وہ فرماتے ہیں کہ میں گھر میں بیٹھا تھا اور مجھے خیال آیا کہ ہمارے گاؤں میں جو قبریں کھودتا ہے نا بندہ میتوں کے لیے، تو میں اس سے پوچھوں تو صحیح کہ اس کی پوری زندگی قبرستان میں گزری ہے قبریں کھودتے ہوئے، اس نے قبرستان میں کبھی کوئی عجیب بات بھی دیکھی ہے؟ کہتے اللہ نے نا میرے دل میں یہ بات ڈال دی اور میں پوچھنے چلا گیا. تو وہ بابا جی تھے، بزرگ آدمی. میں نے کہا بابا جی کب سے قبریں کھود رہے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ میری تو زندگی گزری، یہی دھندا ہے میرا، 3-4 قبریں میں تیار رکھتا ہوں، جن کا کوئی مر جائے وہ قبر مجھ سے خرید لیتے، مجھے مزدوری دے دیتے، بس اسی پہ میرا گزارا ہو رہا ہے. تو میں نے انہیں کہا بابا جی آپ کی پوری زندگی گزری ہے قبرستان میں، تو کبھی کوئی عجیب بات بھی دیکھی ہے قبرستان میں؟ تو کہتے ہیں میرے سوال پر وہ بزرگ رونے لگ گئے اور رو کر کہنے لگے کہ مسلم، اللہ کی عزت کی قسم ایسی بات دیکھی ہے کہ اسی منظر نے میرا کانٹا بھی بدل دیا تھا. پہلے میں بھی غفلت میں تھا، میں نے ایسی بات دیکھی. میں نے کہا کیا دیکھا ہے؟ کہنے لگا میں 2 قبریں تیار کر چکا تھا، ارادہ تھا کہ تیسری تیار کر کے نہ پھر تھوڑا سا ریسٹ کروں گا، آرام کروں گا. تو جب تیسری قبر میں نے کھودنا شروع کی تو اس سے مجھے تپش آنے لگ گئی، قبر سے ہی مجھے سیک آنے لگ گیا، میں پسینے میں ڈوب گیا. میں حیران ہوا بھی قبر سے تپش کیوں آ رہی ہے. تو جھاڑی تھی ایک قبر کے کنارے پر، اس پر میں نے کپڑا ڈال کے نہ چھتری سی بنا لی، سایہ بنا لیا. میں نے کہا جیسے بھی ہے اس قبر کو بھی میں مکمل کروں، 3 قبریں تو تیار ہو جائیں نا. جیسے تیسے میں نے اس کو بھی مکمل کر دی. اب 3 قبریں تیار تھی، میں سامنے درخت تھا، اس کے سائے میں بیٹھا اپنے گاہک کا انتظار کر رہا تھا، اب میرا گاہک کب لگتا. وہ کہتا ہے میں نے دیکھا آسمان سے 2 گھوڑا سوار اترے، آسمان سے سفید لباس ہے، نورانی شکلیں ہیں، سواریوں پہ بیٹھے، اڑتے ہوئے آئے وہ گھوڑے ان کے، اور وہ جو قبریں تھی نا ان کے پاس آ کے وہ اتر گئے. ان میں سے ایک جو تھا وہ سر کی طرف، قبروں کے سر کی طرف، دوسرا پاؤں کی طرف کھڑا ہو گیا. جو سر کی طرف تھا وہ پاؤں والے کو کہنے لگا پہلی قبر کے بارے میں جو پہلے میں نے کھودی تھی کہ اس قبر کے بارے میں لکھو. اس نے کہا میں کیا لکھوں؟ اس نے کہا چاروں طرف
12 میل لمبی لکھ دو، 12 میل چوڑی لکھ دو. میں دیکھ رہا ہوں، میرا رب مجھے دکھا رہا ہے. اس نے وہ لکھ لیا کاغذ میں. پھر وہ دوسری قبر پہ آ گئے. اس نے کہا اس کے بارے میں بھی لکھو. اس نے کہا اس کے بارے میں کیا لکھوں؟ اس نے کہا چاروں طرف جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک وسیع لکھ دو. اس نے وہ بھی لکھ دیا. اب وہ آ گئے تیسری قبر پر جس سے مجھے تپش آئی تھی. وہ کہنے لگا اس کے بارے میں بھی لکھو. اس نے کہا کیا لکھوں؟ اس نے یوں اشارہ کیا. اس نے کہا یہ انگوٹھا اور شہادت کی انگلی، اس کا درمیانی فاصلہ لکھ دو. یہ لکھ دو اس کے بارے میں، یہ اتنی ہوگی. اس نے وہ بھی لکھ دیا. وہ پلٹے، سواریوں پہ بیٹھے، سواریاں جیسے آئی تھی اسی طرح آسمانوں میں غائب ہو گئے. وہ بابا کہتا ہے اب میں انتظار میں تھا کہ دیکھتا ہوں ان قبروں میں کون کون آتا ہے، کہ اللہ نے مجھے حال تو بتا دیا نہیں. تو وہ کہتے ہیں کچھ وقت گزرا، کچھ بندے آئے، ایک جنازہ اٹھایا ہوا تھا، انہوں نے پہلی قبر مجھ سے خرید لی. لیکن میں حیران ہو گیا کہ اس جنازے میں کتنے بندے تھے؟ 4 وہ تھے جنہوں نے چارپائی اٹھائی ہوئی تھی، اور 4 یا 5 بندے ساتھ جنازہ پڑھنے آئے تھے. 6واں بندہ نہیں آیا تھا ساتھ. میں حیران ہوا پہلی قبر خریدنی انہوں. میں نے کہا او یار اتنے کم بندے جنازہ پڑھنے آئے ہیں، یہ کون مر گیا؟ تو وہ کہنے لگے یہ ہمارے محلے کا سب سے غریب آدمی مر گیا، اور اتنا غریب تھا کہ کسی امیر نے اس کا جنازہ پڑھنا پسند ہی نہیں کیا. غریبوں کے کون پڑھتا جنازہ؟ غریبوں کے جہاں میں وقت بھی رک رک کے چلتا، کبھی صبح نہیں ہوتی، کبھی شامیں نہیں ہوتی. ہم تو جنازے بھی باجی کے طور پہ پڑھتے ہیں نا، عدلے بدلے میں پڑھتے ہیں کہ میرے مرے تھے تو یہ پڑھنے آئے تھے، اب ان کا مرا میں بھی پڑھا. رب کے لیے کون پڑھتا جنازہ؟ تو انہوں نے بتایا یہ اتنا غریب تھا کہ کوئی امیر جنازہ پڑھنے نہیں آیا. اور ساتھ بتایا انہوں نے کہ اس کا یہ جو کفن دفن کیا ہے نا، یہ اتنا غریب تھا، ہم نے چندہ کیا ہے. یہ جو 4-5 بندے تجھے نظر آ گئے، تھوڑے تھوڑے پیسے ڈال کے چندہ کر کے تو ہم نے اس کے کفن کا کیا، اور اسی چندے سے تجھے قبر کی مزدوری بھی دی ہے. وہ بابا کہتا ہے میں نے مزدوری واپس کر دی. میں نے کہا اس کی میں نہیں لوں گا. میں نے ان سے الگ کر کے پوچھا، میں نے بتاؤ یہ ہے تو غریب آدمی مگر اس کا کردار کیسا تھا؟ اللہ کی عزت کی قسم وہ لوگ کہنے لگے، انہوں نے کہا سن، یہ دولت کا غریب ضرور تھا مگر سجدوں کا غریب نہیں تھا. یہ گلی میں چلتے بھی اپنے نبی پہ درود پڑھتا رہتا تھا، یہ ہر وقت وضو میں رہتا تھا، اس کا وقت مسجد میں گزرتا تھا. پیسے کا غریب تھا، بندگی کا غریب نہیں تھا. میں نے کہا وہ تو مجھے سمجھ آ رہی ہے جسے 12 میل لمبی 12 میل چوڑی مل رہی. وہ خیر دفن کر کے چلے گئے. اب میں انتظار میں تھا اب اور کون آتا ہے. کچھ وقت گزرا، ایک اور جنازہ آ گیا. انہوں نے دوسری قبر مجھ سے خرید لی. مگر میں حیران ہوا اس بات پر، اس میں تو چلو 4 اور 5 9 بندے تھے نا. اب اس میں صرف وہ 4 بندے تھے جنہوں نے چارپائی اٹھا رکھی تھی، 5واں بندہ ہی کوئی نہیں تھا. انہوں نے دوسری قبر خریدی. میں حیران ہو کے پوچھنے لگا یار یہ کون مر گیا؟ اتنے تھوڑے بندے آئے جنازہ پڑھنے، صرف 4 بندے، کون مرا ہے؟ وہ کہنے لگے یہ ہم بھی نہیں جانتے یہ کون ہے، یہ کوئی پردیسی ہے، پردیس میں مر گیا، یہ ہمارے وطن کا نہیں ہے. ہم نے آقا کو غلام سمجھا، مسلمان مرا تو چلو اس کے کفن دفن کا کر، ہم نہیں جانتے یہ کون ہے. وہ بابا کہتا ہے میری چیخ نکل گئی. میں نے کہا تم تو نہیں جانتے مگر میں جانتا ہوں کون ہے. یہ کوئی مدینے والے کا سچا غلام آیا ہے، یہ کوئی رب کا ولی آیا ہے کہ جسے چاروں طرف حد نظر تک وسیع مل گئی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ امام الانبیاء کے غلاموں،
وہ بابا کہتا ہے میں نے اس کی مزدوری بھی واپس کر دی. میں نے کہا یہ تو رب کا ولی ہے. وہ دفن کر کے چلے گئے. اب میں درخت کے نیچے بیٹھا تھا کہ اس تیسری میں کون آتا ہے. اب انتظار تھا اب کون آتا ہے. وہ بابا کہتا ہے اللہ کی عزت کی قسم کچھ وقت گزرا, میں نے دیکھا ایک جنازہ آ رہا ہے. جنازہ کیا تھا؟ پیچھے عوام اور بندوں کا سیلاب آیا ہوا. ملک بھی تھے, چودھری بھی تھے, مار بھی تھے, ناظم بھی تھے, ایم این اے بھی تھے, ایم پی اے بھی تھے, ڈاکٹر, انجینئر, ہر غرض ہر طبقہ فکر کے لوگ جنازے میں شریک تھے. اور جو چارپائی تھی نا جنازے کی, میت کے اوپر مخمل کی چادر پڑی تھی, ویلوٹ کی چادر, اور صرف چادر نہیں تھی, اوپر پھولوں سے لدی ہوئی تھی. اتنا ہجوم جنازے میں, امیر بھی غریب بھی آئے ہیں. انہوں نے تیسری قبر مجھ سے خرید لی. میں حیران ہوا جنازہ دیکھ کر, ویلوٹ دیکھ کر, پھول دیکھ کر. میں نے الگ کر کے ایک بندے سے پوچھا تو یہ کون مرا ہے, کس کے لیے قبر خریدی؟ تو اللہ کی عزت کی قسم وہ کہنے لگے یہ ایک امیر آدمی کی بیگم مر گئی ہے, بیوی مر گئی ہے, یہ قبر اس کے لیے خریدی. میں نے اس سے بندے سے کہا اس کا کردار کیسا تھا, ان کے گھر کا ماحول کیسا تھا؟ اس نے کہا سن, یہ اتنے بد نصیب لوگ ہیں, ان کے گھر میں دولت تو تھی, مدینے والے کی شریعت نہیں تھی. یہ خود بھی غافل تھی اور پیسے نہیں سے رب رسول کا باغی بنا دیا. ان کے گھر میں نہ قرآن پڑھا جاتا, نہ نماز پڑھی جاتی, مصلی ویران رہتے تھے. یہ خود بھی بری تھی اور غافل تھی, بے نماز تھی, اور بے نماز ہی اس کی سہیلیاں تھی. یہ رات دن ان میں اٹھتی بیٹھتی, بے پردہ بازاروں میں نکلتی تھی بن سور کر. وہ بابا کہتا ہے جب اس نے یہ بات بتائی, مسلم اس دن سے میرا پٹا بھی بدل گیا, میرا کانٹا بدل گیا, اور مجھے یہ بات سمجھ آ گئی کہ یہاں قبرستانوں میں زمین کے نیچے یہاں کسی کا عہدہ, دولت اور ذات نہیں چلتی, یہاں صرف مدینے والے کی غلامی چلتی ہے. میری ماں بہنوں بیٹیوں, اپنے آپ کو تاجدار کائنات کا سچا غلام بنا لو, سچی غلامی میں آ جاؤ. جوانوں, تاش کی بازی کے لیے نمازیں چھوڑنے والوں, ڈرو اس وقت سے تمہاری قبر کا یہ فیصلہ نہ کر دیا جائے. دودھ میں پانی ملا کے بیچنے والوں, ڈرو تمہاری قبر کا یہ فیصلہ نہ کر دیا جائے. بھائیوں کے بننے اور زمینیں دبانے والوں, ڈرو اس وقت سے تمہاری قبر کا یہ فیصلہ نہ کر دیا جائے. میک اپ کر کے بن سمر کر بے پردہ بازاروں میں پھرنے والیوں, ڈرو اس وقت سے تمہاری قبر کا یہ فیصلہ نہ کر دیا جائے. حرام خور افسروں, رب اور رسول کے باغی حکمرانوں, ڈرو اس وقت سے تمہارے لیے یہ فیصلہ نہ کر دیا جائے. اس لیے آقا کی غلامی میں آؤ. یہ زندگی 4 دن کی ہے, وقت ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے. مجھے بہت خوشی ہوئی دوبارہ آ کر. کیوں؟ میرے عزیز خلیل احمد مجھے بتا رہے تھے کہ پچھلے خطاب کی وجہ سے بہت سے دکاندار انہوں نے گانے سننے چھوڑ دیے. بہت سے لوگ جو گانے سنتے تھے دکانوں پر, انہوں نے اب تلاوت کی کیسٹیں چلا رکھی ہوتی, اب نعت شریف سن لیتے. تو کانٹا بدلو خدا کے لیے. میں اس لیے چیخ رہا ہوں کہ اگر میرے چیخنے سے اور زور لگانے سے کسی کی بھی غفلت کی پٹی اتر جاتی ہے تو میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا. یہ جلسوں کا صرف یہ مقصد نہیں ہے نعت خوان منگوائے, فلمی گانوں کی طرز پہ نعتیں سنی, کانوں کا چسکا پورا کیا اور گھر چلے گئے. آپ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے غور سے بات سنیں. جلسے حضور نے اس لیے شروع نہیں کیے تھے کہ گلوکاریاں ہونے لگے, گویے مسلط کر دیے جائیں. تاجدار کائنات نے جلسے شریعت میں اس لیے شروع کیے تھے کہ ان جلسوں میں آنے والوں کو نبی کا دین سکھایا جائے, انہیں شریعت کی تعلیم دی جائے. تو یہ پہلا مطالبہ تھا آقا کا کہ تم پر علم شریعت حاصل کرنا فرض ہے. تو کتنے لوگ ہیں جس نے اس فرض کو فرض سمجھا؟ بچیوں نے بڑی بڑی ڈگریاں لے رہی, مگر قرآن پڑھو نہیں آتا انہیں پڑھنا. بڑے بڑے آفیسر ہیں مگر قرآن پڑھنا نہیں آتا. نمازیں تب ٹھیک نہیں. جس ملک کے وزیروں کو کل شریف نہ آئے,
اور جس ملک کے وزیر اعظم کو قرآن کے 2 لفظ ہیں حضور کی بہت بڑی صفت ہے، خاتم النبیین، حلف نامے میں پڑھانے پر بھی وہ پڑھنے نہ آئے، اگر ٹانگے ریڑھی والے کو نماز نہ آئے تو کیا تعجب کی بات. میرے آقا کے غلاموں، یہ 4 دن کی زندگی ہے، اس لیے اپنا رخ بدلو. تاجدار کائنات کے میلاد میں آنے والے یہاں جو سینکڑوں بیٹھے ہیں، پتہ چلے گا فجر کی نماز میں کتنے ہیں، کل زور پہ کتنے آئیں گے. اندر سے باہر تک تاجدار کائنات کے غلام بن جاؤ، ورنہ یہ ہے کہ سوائے پچھتاوے کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. یہ تو ان کی مہربانی ہے، انہوں نے پھر مجھے بلا لیا، ورنہ اکثر جلسوں میں سرتال والے بلوانے تھے، ٹپے سنانے والے، دوڑے سنانے والے، شعر و شاعری کرنے والے، بس کانوں کا سواد پورا کر کے اپنی جیب بھری اور لوگ بھی خوش اور گھر واپس چلے گئے، نہ کچھ سیکھا نہ کچھ سمجھا. اس لیے میری ماں بہنوں بیٹیوں اور میرے جوانوں اور بزرگوں، خدا کے لیے اپنے آپ کو حضور کی چوکھٹ پہ گرا دو، دین سے جڑ جاؤ کہ دنیا کی کوئی طاقت، کوئی رنگینی اور کوئی شے تمہیں حضور کے دین سے دور نہ کر سکے. میں تو یہ مرکز دیکھ کر حیران ہو گیا، اتنا خوبصورت مرکز آ رہا ہے. مسجد میں آئیں تو نکلنے کو دل نہیں کرتا. اگر نمازوں کے وقت بھی یہ ویران پڑی ہو تو محلے کی مسجد اگر اجڑی ہو نا، نمازوں کے وقت ویران ہو، تو حدیث پاک میں بد دعا کرتی ہے مولا اس محلے کو اجاڑ دے. اور جس محلے کی مسجد آباد ہو، مسجد دعا کرتی ہے کہ مولا جنہوں نے مجھے آباد کیا تو قیامت تک ان کی نسلیں آباد کر دے. آپ کا یہ مینار دیکھ کر ہی ایمان تازہ ہو جاتا ہے، مسجد نبوی کے مینار یاد آ جاتے ہیں. تو اتنی حسین مسجد، ایمان سے بتاؤ مسجد کس لیے بنائی جاتی ہے؟ سجدوں کے لیے. مسجد سجدی ہی سجدوں سے ہے، تو اس کو سجدوں سے سجاؤ. ویسے تو آپ نے سجا دیے ٹائلوں سے، مگر سجدوں سے سجاؤ. اللہ رب العزت میری ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کو 2 جہان کی خوشیاں عطا فرمائے کہ جو اس وقت تک بیٹھی ہوئی خطاب سنتی رہی، جو بزرگ بیٹھے ہیں، جو بچے اور جوان ہیں، اللہ سب کو 2 جہان کی برکتیں نصیب کرے. میں اپنے محترم بھائی جناب رانا واصف صاحب کا اور احتشام صاحب کا اور تمام کا شکر گزار ہوں. اللہ سب کو اجر عظیم عطا کرے. وما علینا الا البلاغ. رحمت بلا کو سلام شمع بز میں ہدایت بلا کو سلام. السلام رحمت للعالمین. ضروری اعلان سماعت فرما لیں. اسی 24 تاریخ کو اسی مسجد میں عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ ہو رہی ہے. خصوصی خطاب پیر سید خرم ریاض شاہ صاحب مرکزی امیر تحریک لبیک لاہور وہ خطاب فرمائیں گے. تمام احباب اپنی اپنی جگہ پہ تشریف رکھے. سلام دعا ہوگی لیکن خصوصی دعا فرماتے ہیں حضرت صاحب. ابھی ٹھہرے، دعا ہوگی اس کے بعد سے دعا سلام. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. میرے اللہ سب کی حاضری قبول فرما، سب کو دارین کی نعمتیں اور برکتیں عطا فرما، سب کی مرادیں پوری. جو بے اولاد ہیں اولادیں عطا فرما، تعلیم میں ہے کامیاب فرما، جو کاروبار میں ہے برکت اور ترقی عطا فرما، تمام بیماروں کو صحت عطا فرما، جو بیٹیاں جوان ہیں اچھے اسباب پیدا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، ہمارے ملک کو استحکام عطا فرما. میرے بھائی واصف صاحب، دیگر تمام دوست جنہوں نے پروگرام کا اہتمام کیا، تمام بزرگ جنہوں نے سرپرستی کی، انہیں 2 جہان کی نعمتیں، برکتیں، عظمتیں اور خوشیاں نصیب فرما. ہمارے ملک کو بلندی عطا فرما، اسلام دشمن طاقتوں کو نیست و نابود فرما. میرے اللہ 2 جہان کی عظمتیں اور خوشیاں مقدر فرما. وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.